الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو اسجدوا تم سب سجدہ کرو، اسجدوا تم سب سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے. فسجدوا پس ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے مگر ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب یہ سجدے سے مراد کیا تھا؟ یہ حقیقی طور پر سجدہ تھا. سجدے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ 7 اعضاء زمین پر لگاتے ہیں، یعنی کہ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے، اور پیشانی کے اندر جو ہے ناک بھی شامل ہے. تو یہ 7 اعضاء سجدے کی حالت میں زمین پر لگائے جاتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی سجدہ کروایا تھا، لیکن یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا. پہلی شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب شام سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام کو آ کر انہوں نے سجدہ کیا. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ نے سجدہ کیا. آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس علاقے میں آپ نے مجھے بھیجا تھا وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو آپ کا مقام ان سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو میں سجدہ کر دوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو اس لیے ہماری شریعت کے اندر سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بندہ تعظیم کے نام پر سجدہ کر لے کسی کو یا ویسے ہی سجدہ کر دے. نہیں، ہماری شریعت کے اندر کلی طور پر سجدہ حرام ہے، صرف اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ کرنا ہے. تو پہلی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ سجدہ جائز تھا، اب کلی طور پر حرام ہو چکا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پہلے کیوں اللہ رب العالمین نے اس کو جائز رکھا، اب کیوں حرام کر دیا؟ رب العالمین ہے، اس کا جو اللہ کی منشا ہو، اللہ کے اوپر کوئی سوال اٹھا نہیں سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے کیوں جائز قرار دیا، اب کیوں حرام کر دیا. یہ ہماری یہ طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین پر سوال کریں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا.
اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ رب العالمین کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، تو کیا فرشتے اللہ کے حکم کو رد کر دیتے، نہ مانتے؟ نہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ماننے کی مثال رب العالمین نے بیان کی ہے۔ تو سیدنا آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بطور تکریم بنا دیا، اصل میں یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت تھی، جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دے کر اپنی اطاعت، کیونکہ فرشتوں نے جو پیچھے بات کی تھی اس کے اندر سے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین پر اعتراض کیا، اللہ پر سوال کیے، تو کیا وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گئے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے کہا فسجدوا، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس یہ یاد رکھیے فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس کا تعلق جن میں سے تھا، جنات میں سے۔ سورہ کہف جو آپ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا وہ صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ رب العالمین نے بات کی ہے۔ سورہ اعراف میں جب ہم پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع آئے گا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا تھا، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرتا، ما منعک اللہ تسجدا، کیا رکاوٹ بنی تھی، کیا رکاوٹ بنی تھی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے یعنی اس امرتک کے الفاظ استعمال کیے کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو یعنی کہ حکم کے اندر ابلیس باقاعدہ شامل تھا۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ تفاسیر کا جب آپ مطالعہ کریں گے وہاں پر کچھ مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ جی فرشتوں میں سے تھا۔ اگر فرشتوں میں سے نہیں تھا تو کہتے ہیں وہ تو اس حکم کا مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو وہ تو ابلیس تھا ہی نہیں اس حکم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دھتکار دیا؟ تو اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی۔ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کروایا، اور یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کے اندر فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس سجدے کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے تکریم، ان کی تعظیم کا باعث بنا دیا۔ اور یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دوسری تعظیم ہے۔ پہلی آپ نے علم کی بنیاد پر ان کا مقام پڑھا تھا، اور دوسرا مقام ان کی فضیلت جو ہے، شرف کیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو سجدہ کروایا۔ تو ابلیس کے سجدے نہ کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، وہ کیا ہے؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ اور تکبر کس کو کہتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ حق بات کو انسان قبول نہ کرے، رد کر دے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں کو حقیر سمجھے، کم تر سمجھے، اس کو بھی تکبر کہا جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ پیچھے بھی قلنا پڑھا آپ نے، ادھر بھی وہ آ گیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، یہ تیسری فضیلت اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ اسکن، رہو، رہائش اختیار کرو، اسکن، رہو، انتا، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنتا، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، کھلا، وافر مقدار میں، کھلا وافر مقدار رغد، حیث، جہاں، شئتما، تم چاہو، جہاں سے،
جب جو چاہو تم کھا لو، ولا تقربا اور قریب مت جانا، تم دونوں قریب مت جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، یہ الف لام سے خاص درخت مراد ہے۔ اب کون سا درخت ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، صحیح حدیث سے کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، جتنی بھی ہیں وہ مفسرین کی اپنی آراء ہیں، اپنے خیالات ہیں، صحیح کوئی بات نبی علیہ السلام سے موجود نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے کوئی اس قرآن مجید میں اس درخت کی کوئی وضاحت کی۔ بعض وہ تانے بانے جوڑتے ہیں قرآن مجید کے اندر، جن درختوں کا ذکر آیا ان کو ملا لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی میں نے کہا دلیل موجود ٹھوس نہیں ہے ہمارے پاس۔ فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جب سجدہ کروا دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس جنت کے اندر رہو۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے آسمانوں میں رہتے تھے، جنت آسمانوں میں ہے، وہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی رہائش تھی، اور اس آیت سے سیدہ حوا علیہ السلام ان کی پیدائش کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جنت کے اندر رہو، اس وقت ان کی پیدائش ہو چکی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی۔ اگر اس وقت ان کی تخلیق نہ ہوئی بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین زوجک کے الفاظ ذکر نہ کرتے۔ تو یہ الفاظ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی تخلیق ہو چکی تھی، اور حوا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے کی، اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کہ تم کھلا کھاؤ۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مخصوص جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اتنی مقدار میں کر سکتے ہیں، یہاں پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جو چاہتے ہو جنت میں سے کھانا چاہتے ہو، جتنا کھانا چاہتے ہو، جب کھانا چاہتے ہو، کسی قسم کی تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں سے شریعت کا ایک اصول نکلتا ہے، اور یہ اصول انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور وہ کیا ہے کہ سد الذریعہ، کہ بس اوقات چیز حرام نہیں ہوتی لیکن اس کو بھی ہم نے نہیں کرنا، کس لیے کہ وہ حرام کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بس اوقات ان چیزوں کو ان اسباب کے تحت جو حرام کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اس کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا ارتکاب نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ اسباب بھی اختیار نہ کرو جن اسباب کے ذریعے سے انسان گناہ کی طرف جا سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، وہ سارے اسباب اب جو گناہ کی طرف لے جائیں گے، اس کو زنا کی طرف لے کے جائیں گے، وہ سب کے سب حرام ہیں، وہ سب کے سب حرام ہے۔ اور یہ اصول قانون اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت سے نکالا ہے۔ تو یہ باقاعدہ شریعت کی مصلحتوں کے اندر سے یہ ایک مصلحت ہے کہ اللہ رب العالمین بس اوقات کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، ایک تو یہ چیز ہے، صرف اللہ نے کیا کہا؟ اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ جب قریب چلے جاؤ گے تو ظاہر اس کو استعمال بھی کر لو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ راستہ ہی بند کر دیا جو انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جو مشتبہ ہیں، یعنی ان کا نہ حلال ہونا واضح ہوتا ہے نہ ہی حرام ہونا واضح ہوتا ہے، وہ شبہ والی چیز ہے، شبہ والی چیز ہے۔ اب اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ جو حلال ہے وہ تو سب کو پتہ، اس کا
اس کو استعمال کرنا ہے، حرام ہے اس سے ہر ایک نے بچنا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے شبہ والی چیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو بندہ شبہات کے اندر چلا گیا وہ بندہ وقع فی الحرام، حرام کے اندر چلا گیا، اس نے گویا کہ حرام کا ہی ارتکاب کر لیا۔ پھر مثال دے کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ چراگاہ ہے، ایک کا مالک الگ ہے، دوسری چراگاہ کا مالک الگ ہے۔ اب وہ مالک اپنی چراگاہ کے اندر ہی اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے۔ اب جانوروں کو تو نہیں پتہ نا کہ یہ میری مالک کی حدود ہے، اس کے بعد دوسرے مالک کی حدود ہے، میری حد نہیں، میرے مالک کی حد نہیں ہے۔ اس نے تو چرتے چرتے آگے چلے جانا ہے، اور وہ چرا بھی بالکل کونے پہ رہا ہے، تو جانور نے ظاہر ہے پھر ادھر چلے جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اس چرواہے کی طرح ہے جو بالکل وہاں پر کنارے پر کھڑا ہو کے وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، وقت قریب ہے کہ وہ جانور کیا ہے وہ دوسرے کی چراگاہ کے اندر چلے جائے۔ تو یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب بندہ حرام مشتبہ چیزوں کے اندر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر اس چیز کے بارے میں وہ جو شک اور شبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اس طرح کر رہا ہوتا ہے جس طرح کہ وہ اس کے لیے حلال ہے، حالانکہ وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جا سکتی ہیں تو اس سے بھی اپنے آپ کو روک لینا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو دور کر لینا ہے۔ جب اگر دور کریں گے تو یقیناً اس گناہ سے بچ پائیں گے، وگرنہ نہیں۔ اور فرمایا فتکون من الظالمین، اگر تم جاؤ گے اس درخت کے قریب تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھنا۔ اگر جگہ پر رکھیں گے وہ عدل کہلائے گا، انصاف کہلائے گا، اگر اس کو اس کی جگہ سے ہٹ کر رکھیں گے وہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہے، اب اس کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ سر ہے، ٹھیک ہے، عزت ہے اس کی تکریم کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ اسی کو پاؤں میں پہن لے اور جوتوں کو اٹھا کر سر پہ رکھ لے تو یہ جوتوں کے ساتھ اور ٹوپی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی جگہ کو تبدیل کر دیا۔ تو فتکون من الظالمین، کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کیوں کہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لی اور خود اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اور تم نے جس کام سے اللہ نے روکا تھا اس کا تم ارتکاب کر لو گے۔ دوبارہ دیکھیں شروع سے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، اسجدوا، کہ تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کا بھی کچھ نام مفسرین نقل کرتے ہیں، تو جہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نام ذکر کر دیا ہے ہمیں اسی نام کی طرف جانا چاہیے، وہ اسرائیلی روایات کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت نہیں جب اللہ نے کلیئر اس کا نام ابلیس بیان کر دیا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا، اور وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انت، آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، کس سے؟ اس جنت سے، رغدن، کھلا وافر، حیث، جہاں سے، جہاں بھی، جس جگہ بھی، یہ دونوں ترجمے اس کے ہیں، یہ ظرف مکان کہلاتا ہے، اور یہ اکثر طور پر جو ہے مبہم چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، مبہم مکان، یعنی کوئی جگہ مبہم ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ بعد والا جملہ کر رہا ہوتا ہے۔ حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔